قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ آج اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں تو آج دھوپ میں ہمارے بدن پر کپڑے اور پاؤں میں جوتے چپل ہوتے ہیں، لیکن اس دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور آج لوگوں کو ذرا پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس دن کیا عالم ہوگا؟ اس دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اپنے کرتوتوں کے مطابق، اپنے اپنے ظلم و ستموں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک اور بعض گھٹنوں تک، بعض رانوں تک، بعض کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ سینے تک، بعض لوگ گردن تک، اور بعض لوگ منہ تک، اور بعض پیشانی تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ تو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ تصور کریں آج یہ سورج جس کی گرمی سے، جس کی تپش سے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر بھائی پنکھا چلا لو، اے سی چلا لو اور سائے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور اس دن سورج کروڑوں میل دور نہیں، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اللہ کی مسجد میں جمعے کے خطبہ و نماز کے لیے جمع ہیں تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی گرمی سے بچنے کے اعمال کریں، اور انشاءاللہ ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں خطبہ سننا، یہاں نماز پڑھنا، ہمارے نامہ اعمال میں یہ سب لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت کی گرمی سے بچنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک اہم ترین سبب ہوگا کہ ہم نے اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی دکانیں چھوڑ کر آئے ہیں، اذان پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہم جمع ہیں اللہ کی مسجد میں، الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جمع ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے، اور تاکہ نیک اعمال کی طرف ہماری رغبت بڑھ جائے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم صرف اس بات پر سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد آئے ہیں، تو صرف اس ایک بات سے کتنی اہم باتیں معلوم ہو جائے گی۔ صرف اس بات سے کہ ہم یہاں آئے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو صرف اس ایک بات سے کہ ہم مسجد آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ اگر ہم صرف اس ایک بات پر سوچیں۔ ہمارا یہاں آنا علامت ہے کہ ہمارے کان سلامت ہیں اور ہمارے کانوں میں قوت سماعت ہے، ہم نے اذان سنی اور سن کر اللہ کی مسجد میں آئے۔ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ان آنکھوں میں قوت بصارت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اس لیے ہم تو راستہ دیکھ کر آئے ہیں نا۔ اگر ہم دیکھ نہ سکتے ہوتے ہیں تو راستے میں آنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔
یہاں پہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ ہم نے اذان سنی، اذان پر لبیک کہا اور آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اذان کی آواز سن کر مسجدوں کی طرف نہیں آتے۔ یہاں پہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاؤں، ہماری ٹانگیں مضبوط ہیں، ہم ان سے چل سکتے ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں۔ پاؤں سے معذور ہوتے تو ہمارے لیے یہاں آنا مشکل ہوتا۔ یہاں پہ ہمارا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم آکسیجن لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کا اس زمین پر چلنا، اس کے لیے کتنی باتیں درکار ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور آپ صحت مند ہو تو آپ چل سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ اس فضا سے آکسیجن کو اٹھا لے، آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو۔ گرمی ہے، بعض دفعہ گھٹن محسوس ہوتی ہے سانس لینے میں، بعض لوگوں کو بعض دفعہ شدید گرمی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو صرف ایک آکسیجن ہی رک جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک بوڑھا جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے، ایک دن اس کو آکسیجن، مصنوعی آکسیجن لگتی ہے، اس کا بل آ کر دیکھ کر زار و قطار رونے لگتا ہے۔ ڈاکٹروں کو تسلی دینی پڑی، ڈاکٹر بڑے مضبوط دل والے ہوتے، لیکن بوڑھے ضعیف کی یہ حالت دیکھ کر، ان کا یہ رونا دیکھ کر ان کے دل بھی نرم پڑ گئے اور اس سے پوچھتے ہیں، بابا جی کیا وجہ ہے، آپ یہ بل دیکھ کر رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، مفت کھاتے میں ڈال دیں گے، لیکن آپ اتنے رو کیوں رہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کیا کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ بل بہت زیادہ ہے، نہیں، یہ بل تو میں بہت آسانی سے ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دن کا یہ مصنوعی آکسیجن مجھے لگا اور اتنے ریال کا بل آیا سامنے، اور میری عمر اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود میں قدرتی آکسیجن میں سانس لیتا رہا، لیکن اس بات کا مجھے احساس ابھی تک نہیں ہوا کہ صرف یہ سانس لینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کی گرمی سے بچ جائے۔ وقار سامعین کرام، دنیا میں تو انسان کی زندگی محض چند برسوں کی ہوتی ہے اور اس میں گرمی کے دن بھی بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور اس کا ہر لمحہ گرمی سے پر ہوگا۔ وقار سامعین کرام، یہ مختلف موسم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر موسم کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی گرمی یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس میں بھی کئی حکمتیں اور بہت سارے فائدے ہیں، وہ علماء حکماء جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمیں آخرت کی گرمی بھی یاد دلاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں۔ وقار سامعین کرام، شروع میں نے آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ التکویر کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہے، اور پیارے بھائیوں، سورۃ التکویر میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کو، جس انسان کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوورت اور اسی طرح اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یعنی سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے، یعنی ان 3 سورتوں کو توجہ اور غور سے پڑھے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو آخری پارے میں جو سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، یہ 3 صورتیں آئی ہیں،
تو یہ تین صورتیں یہ توجہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ دیوکار سامعین کرام، یہ گرمی دیکھ کر قیامت کے بارے میں سوچیے، اس دن کے بارے میں سوچیے جس دن یہ سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، سمندر چلا دیے جائیں گے، الغرض ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ غبار بنا کر ہوا میں چلا دیے جائیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اور سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور